کہ وزارت قانون اور جناب صدر اور جو اٹارنی جنرل تھے جو بدلتے رہے، جی وہ اس کو سمجھ ہی نہیں سکے معاملے کو. انہوں نے ایک جذبے کے تحت یہ ایک ریفرنس بنا دیا، کہا گیا کہ اس کا کوئی قانونی حق تھا نہ آئینی تھا. جذبہ کیسا جذبہ ہے صاحب؟ بس لیکن مطلب یہ کہ ان کے خلاف ایک رائے ان کے بن کے دیکھیے نا، اس میں انہوں نے بڑا رول پلے کیا. شہزاد اکبر نے جی وہ ایسٹس ریکوری یونٹ والے جو ہیں، اب ان کا کیا کام ہے؟ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں، وہ تو قانون کے تحت بنا نہیں ادارہ، وہ تو ایگزیکٹو آرڈر سے بنا. صدر سے بھی کہا کہ انہوں نے اپنا مائنڈ اپلائی نہیں کیا، ٹھیک ہے، اختیارات کا صحیح استعمال نہیں کیا. اب اس میں بہت سے سوالات پیدا ہو گئے ہیں، اس کی پولیٹیکل امپلیکیشنز بھی شدید ہیں. ایک سوال اب تو ہم صدر سمجھتے تھے کہ صدر کو امیونٹی حاصل ہے، صدر کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی، لیکن اس سے تو دروازہ تھوڑا سا تو کھل گیا، تھوڑا سا روشنی تو اندر جانے کے قابل ہو گئی. پتہ نہیں روشنی اندر جائے گی یا تاریکی اندر جائے گی، بعد دروازہ تو کھل گیا. اور مطلب ویسے تو اللہ کے فضل سے ساری ٹیم ان کی ایسی ہے، وہ جو ہے نا صدر صاحب عارف الوی صاحب جو ہے نا بات شائستہ کرتے ہیں، بات کرنی انہیں آتی ہے کرینے کی. وہ کوئی لیڈر نہیں ہے، کوئی ٹھوس آدمی نہیں ہے. پی ٹی آئی کے ساتھ کام کیا ہے تو کام انہوں نے کیا، وہ تو ڈینٹسٹ ہے، انہوں نے کیا پولیٹیکل کام کرنا ہے. ایک دن ایسے غصہ مجھے آ گیا تو میں نے کہا آپ نے کیا کیا ہے پارٹی کے لیے؟ میں نے کیا یا آپ نے کیا؟ تو ہے تو وہ شریف آدمی، کہنے لگے کام تو آپ نے کیا. ہاں جی، دیکھیں صدر بن گئے پھر بھی ہارون صاحب. صدر بننے کے بعد ہی میں نے ان سے یہ کہا تھا کسی بات پہ، آپ نے کیا کیا بتائیں ذرا، آپ نے کام کیا یا میں نے کیا؟ اور آپ کا میڈیا سیل جو ہے اس کے لوگوں کو شرم نہیں آتی بکواس کرتے ہوئے. خیر انہوں نے کہا خود تو وہ ناشائستہ کبھی ہوتے نہیں، انہوں نے کیا مائنڈ اپلائی کرنا تھا. بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسی عجیب و غریب حکومت ہے کہ جو کسی چیز کا جب ارادہ کرتی ہے تو اس کی ساری امپلیکیشنز پہ ٹھنڈے دل سے غور نہیں کرتی. فروغ نسیم صاحب کو بھی اچھی خاصی مطلب جھاڑ پلا دی گئی، اور یہ دنیا کا عجیب و غریب ایک وزیر قانون ہے جو مستعفی ہو جاتا ہے، پھر واپس آ جاتا ہے، پھر واپس آ جاتا ہے، پھر مقدمہ لڑتا ہے، پھر واپس آ جاتا ہے. اور پولائٹ اور ڈیسنٹ تو بہت ہے گفتگو میں، کسی کے خلاف پرسنل اٹیک نہیں کرتا، یہ بڑی خوبی ہے، بڑی شائستگی سے بات کرتا ہے. لیکن بات ایسی بھی کر دی تھی ایک دفعہ کہ جو الطاف حسین ہے وہ پاکستان کے نیلسن منڈیلا ہے. یعنی یہ تقریباً ایسے ہی ہے جیسے کہا جائے کہ شہد بنانے کے لیے شہد کی مکھی کی کیا ضرورت ہے، بچھو سے کام لے لینا چاہیے. ہاں جی، مزہ یہ کوئی کسی بات کی کوئی تک ہوتی ہے. اچھا، ان کو غرض اس سے نہیں ہوتی کہ بات صحیح ہے یا غلط ہے، ان کو غرض اس سے ہوتی ہے کہ بھائی تقاضا کیا ہے، قرآن کیا چاہتے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں ان کی خوشی کس میں ہے، وہ کیا چاہتے ہیں. بس یہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نہیں چاہتے. جب آدمی دفتروں میں بھی ہم نے دیکھا ہے، جو آدمی یہ سوچتا رہتا ہے نا کہ باس کیا چاہتا ہے، اس کا موڈ کیا ہے. میں نے کبھی ایسے لوگوں کو کوئی زندگی میں تیر نہیں مارتے دیکھا. البتہ جو آدمی یہ سوچتا ہے نا کہ دفتر کا مفاد کس چیز میں ہے، دفتر کی بھلائی کس چیز میں ہے، جو کام ہم کر رہے ہیں چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، چاہے وہ دفتر کی صفائی کا کام ہو یا کوئی ٹی وی پروگرام ہو یا کالم لکھنا ہو یا دائرے لکھنا ہو یا نیوز ایڈیٹر کا، جو آدمی سوچے دفتر کی بھلائی کس چیز میں ہے، کام بہترین کیسے ہو سکتا ہے، وہ کامیاب ہوتا ہے. یہ بیچارے ایسے ہی لوگ ہیں. ہارون صاحب لیکن اس کے بعد اٹارنی جنرل صاحب جو تھے آپ کو یاد ہے ان کے ججوں سے تلخی ہو گئی تھی. اچھا، اس کا ایک اور پہلو میں عرض کروں، اس کے بہت پہلو ہیں. حکومت کو سوچنا چاہیے تھا کہ سپریم کورٹ اپنے ایک ممبر کے خلاف فیصلہ کیسے دے گی. ایک شکایت جو کوئی ایسی جس کے لیے کوئی خاص ثبوت بھی نہیں فراہم کر سکتے، شواہد موجود نہیں تھے. اچھا، یعنی ایسے نہیں، شواہد وہ ہوتے ہیں. دیکھیے جناب رسالت مآب نے فرمایا ہو سکتا ہے تو مجھے دھوکہ دے کے مجھ سے کوئی فیصلہ کرا لو، لیکن اس کی ذمہ داری تم پہ ہوگی، تمہیں ثابت کرنا پڑے گا. ثابت کرنا، میں آپ کو اس کی مثالیں دیتا ہوں. حضرت علی نے کہا یہ زرہ میری ہے،
قاضی سے، ایک یہودی کے پاس تھے چوری کی. حضرت علی جھوٹ بولنے کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا. گواہ جناب حسن جھوٹ بولنے کا گمان ہی نہیں کیا جا سکتا. آخر انہیں کس کے بیٹے تھے، کس کے نواسے تھے اور کس کے فرزند تھے؟ جوانان جنت کے سردار. سلطنت چھوڑ دی جنہوں تاریخ میں کوئی مثال ہی نہیں ہے، اور وہ ایموشنلی اب نارمل نہیں تھے، ہوش و حواس کی حالت میں حکمت سے چھوڑی امت کو جوڑنے کے لیے. کمبر کی گواہی، ان کے غلام کے، حضرت علی کے غلام تھا تو کیسا ہوگا، کیسی اس کی تربیت فرمائی ہوگی. فیصلہ ان کے خلاف صادر ہوا. فیصلہ اس لیے صادر ہوا کہ بیٹے اور غلام کی گواہی قابل قبول نہیں ہے. مقدمے میں صرف سچائی اہم نہیں ہوتی، شواہد اہم ہوتے ہیں، قانون کے تقاضے پورے کرنے ہوتے ہیں، تیاری کرنی ہوتی ہے، عدالت کو قائل کرنا ہوتا ہے. پولیٹیکل امپلیکیشنز اس کی یہ ہیں. وہ جو تھے منصور صاحب اچھے باوقار آدمی ہیں، مگر وہ ججوں سے الجھ پڑے. جی ٹھیک ہے. اب جناب یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے تو فیصلہ دے دیا کہ غیر آئینی، غیر قانونی، اور اس کا ایک دروازہ یہ کھلا صدر والا، اور ایک وزیر قانون صاحب کی سبکی ہوئی، ایک حکومت کی سبکی ہوئی. اسٹیبلشمنٹ پہ دباؤ بڑھا، حکومت پہ دباؤ بڑھا، جو پہلے وہ صفدر والے واقعے سے پہلے ہی بڑھ چکا، اس کی حقیقت بھی میں آپ سے عرض کرتا ہوں. اپوزیشن کے حوصلے بلند ہوئے کہیں زیادہ. کوئٹہ کا جلسہ جو ہے نا وہ زیادہ بھرپور ہوگا. یہ بتیرا کہیں تختکاری کا، وہ سوری معافی چاہتا ہوں، اس کا دہشت گردی کا خطرہ ہے، کرونا بڑھے گا، جو دونوں باتیں صحیح ہو سکتی ہیں، لیکن پورے جوش و جذبے سے مولوی صاحبان آئیں گے. دو بڑی پارٹیاں ہیں وہاں، پختونخوا ملی عوامی پارٹی کوئٹہ میں بہت اور بڑا اس پاور سے شو بڑی ہو سکتا جمعیت علماء اسلام، اور بہت بڑا پاور شو ہوگا، اور لوگ مہنگائی سے نالاں ہیں، اور یہ مرائل ان کا اپوزیشن کا اوپر چلا گیا. ٹھیک ہے، اس ریفرنس کے فیصلے کے بعد تو بات چلا گیا، اور مستقل یہ تانا دیں گے. دیکھیں نا، یہ ان سے کہتے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا کہ آپ نے ججوں کے خلاف، آپ نے کیا کیا؟ ایک دروازہ اور کھلا، جسٹس شوکت صدیقی ریٹ کر سکتے ہیں. جی جی ٹھیک ہے. اب جسٹس شوکت صدیقی جو ہیں وہ جج کیسے بنے تھے؟ اس لیے کہ عرفان صدیقی کا کزن تھے، اور ان میں کیا خوبی تھی؟ ٹھیک ہے، جو اپنے جج لگاتے تھے نا یہ لوگ. اچھا، لیکن ان کا قانونی حق سے تو انہیں کوئی محروم نہیں کر سکتا، جو آئین اور قانون جو حق دیتا ہے. اور وہ تو ایسے ڈٹ گئے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے تو جناب مجھ پر دباؤ ڈالا گیا اور یہ کیا گیا اور وہ کیا گیا. اس میں انہوں نے جائزہ ہی نہیں لیا ہے. اس حکومت کا المیہ کیا ہے؟ اس کی تیاری ہوتی نہیں، اس کے پاس صحیح مردان کار نہیں ہوتے، یہ مائنڈ اپلائی نہیں کرتے، اس کی کوئی مانیٹرنگ نہیں ہوتی. یہ تو کہتے ہیں ہم سر جوڑ کے بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں. اس کی کیا کہنے سے کہتا ہے، اس کی بیسٹ ایگزامپل یہ ہے کہ اپریل میں عمران خان نے کہا گندم منگا لو 1.5 ملین ٹن، جو اتنی منگوائی، جو کسی دانا آدمی نے اس سے کہا ہوگا، اور بعد میں اس نے کہا کہ میں کہتا رہا منگوائی نہیں. اب اس میں دو دیکھے عجیب باتیں ہیں کہ ضرورت ہے، منگوانی تو ہے ہی، بالکل، اور کرائسس ہوتا ہی نہ، پیدا ہی نہ ہوتا، اسی وقت منگوا لیتے، سستی بھی تھی کچھ قدرے. دیر سے منگوائی، مگر اس کا ایک اور المناک پہلو بھی ہے. کہا میری بات پہ آپ نے پرواہ نہیں کی. کس نے نہیں پرواہ کی؟ وزیر خزانہ نے نہیں کی، اقتصادی رابطہ کمیٹی نے نہیں کی، کسی اور آدمی نے نہیں کی جس کی ذمہ داری تھی امپورٹ کی. اس سے پوچھا جانا چاہیے تھا. کاروبار حکومت جو ہے اس کے لیے سکرات نہیں چاہیے، لیکن فیصلہ بر وقت کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اس کی دیکھیے، اب وہ 2023 میں ہوں گے چیف جسٹس، یہ ہو رہا ہوگا الیکشن، اور سپریم کورٹ نے یہ اطلاع دے دی حکومت کو، انٹرفیئر نہیں آپ کر سکتے. یہ ایک ٹرف وار ہے جو جاری ہے. دیکھو، ججوں کے فیصلوں پہ تو ہم تنقید تو نہیں کر سکتے، ہم ان کی نیت پہ شبہ نہیں کر سکتے. ہارون صاحب، جن دونوں کی آپ بات کر رہے ہیں، وزیر قانون کی اور اٹارنی جنرل کی، کہ کہا گیا کہ عارف علوی صاحب جو صدر ہیں
وہ ان سے بریفنگ لے سکتے تھے مگر انہوں نے ان سے مشورہ لیا اور اس کے بعد یہ ریفرنس فائل کیا. وہ دیکھیے نا کاروبار حکومت جو ہے نا وہ بڑا ٹیڑھا ہے. کاروبار حکومت میں نزاکتوں کو دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کے نتائج معاشرے کے لیے کیا ہوں گے. ایک مثال آپ کو دی تھی کہ وہ آدمی کہنے لگا کہ میں مدینہ میں بہت سے گھوڑے پالوں گا. حضرت عمر نے کہا ضرور پالو، چارہ نہیں استعمال کر سکتے مدینہ کا. اس نے کہا کیوں جی؟ اس کے خیال میں تو اس کا بیسک رائٹ تھا. انہوں نے کہا چارہ کم ہوتا ہے، جن کے پاس اکا دکا گھوڑے ہیں وہ کیا کریں گے، یعنی چارہ مہنگا ہو جائے گا. فیصلہ اس طرح کیا جاتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں بڑا مفاد کیا ہے، قوم کا، معاشرے کا، عام آدمی کا مفاد کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کوئی کنفیوژن ہو تو اللہ کے رسول کا یہ طریقہ تھا اور قرآن میں لکھا ہوا ہے مشورہ کرو دانا سے، ایکسپرٹ سے مشورہ کرو. ابل حکمران کو دے. میں آپ سے بار بار کہتا ہوں عمران خان 20 شوکت خانم بنا سکتے ہیں، 100 بھی شاید بنا دیں. نمل کالج بنا سکتے ہیں، سٹی آف نالج بنا سکتے ہیں. یہ جو ملک کی اکانومی کو اور پالیٹکس کو اور عدالتوں کی باریکیوں کو سمجھنا ہے نا، وہ اپنے بوتھم والے کیس کا بڑا حوالہ دیتے ہیں. اللہ نے انہیں بچا لیا، انہیں اس میں سرخروئی دی. اور صوفی بشیر مرحوم نے ان سے کہا تھا کہ اللہ جوری کے دل بدل ڈالے گا، حالانکہ وہ ان کے خلاف جا رہا تھا. ٹھیک ہے، $1,00,000 بھی مل گئے. اور ایک دفعہ میں نے مذاق میں کہا خان صاحب آپ لوگوں کا ایک عجیب ذریعہ آمدن ہے. آرکیٹیکٹ پہ کیس کر دیا، اس سے $1,00,000 واپس لے لیے جس نے مکان کا نقشہ بنایا تھا، اور بوتھم پہ کیس کر دیا، اس سے $1,00,000 لے لیے. ہیں جی آپ کا ٹھیک. بات یہ ہے کہ چیزوں کو باریکیوں میں نہیں سمجھتے، ایک جذباتی فضا میں رہتے ہیں. کیبنٹ میں بھی یہی ہوتا ہے. ملک متحمل ہو سکتا ہے جذباتی وزیر اعظم کا، جذباتی کیبنٹ کا، جذباتی وزیروں کا؟ یہ ایک عجیب ملک ہے، یہ پتہ نہیں کس چیز کا بنا ہوا ہے. اس نے نواز شریف اور زرداری جیسے کرپٹ موسٹ لوگوں کو سہ لیا، اسے نوچ نوچ کر کھایا گیا. وہ مفتی صاحب کہتے تھے کہ مشہور ادیب تھے کہ وہ یہ عجیب ملک ہے، یہ پھر بچ نکلتا ہے، اسے نوچ نوچ کر کھایا گیا اور ہزاروں غلطیاں کی. ہم نے ان کو سہ لیا، ہم نے مشرقی پاکستان کی جدائی سہ لی. اس کے بعد ہم نے ایٹم بم بنایا، میزائل بنائے، دنیا کی بیسٹ آرمی بنائی، بیسٹ انٹیلیجنس ایجنسی بنائی، ہر مشکلات میں ہم نے سرائے. یہ کرونا جس میں ہمیں ڈوبنے کا خطرہ تھا، اس میں ہم تیر گئے، آج اگرچہ پھر ہم آنکھیں کر رہے ہیں. عدم احتیاط تو ہمارا، دیکھیے عدم احتیاط صرف عمران خان اور ان کے ساتھیوں کی روش نہیں ہے، یہ ایک پوری قوم کی روش ہے عدم احتیاط.